السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم اور اس کے حبیب نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقے اور طفیل، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر اس فانی زندگی کے اندر یہ خوبصورت رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب پر مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ خوبصورت مہمان مہینہ ہمارے درمیان مکمل طور پر سایہ فگن ہے۔ یہ خوبصورت مہینہ مہمان بن کر جب ہمارے پاس تشریف لاتا ہے تو یہ ہمارے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آتا ہے، نہ صرف بلکہ ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اس خوبصورت مہینے کو پا کر اس کے فضائل اور اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کیسے کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہو گئے، جب ہم نے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان مبارک کا ہم نے اعلان کر دیا، تو اب اس کے کچھ متقاضیات ہیں، اب ان تقاضوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم اس کے تقاضوں کو نہیں پورا کریں گے، کبھی بھی ہم روزے کی روح کو نہیں پا سکتے۔ جب ہم نے روح کو نہیں پایا، جب ہم روزے کو صحیح معنوں میں پا نہ سکے، تو پھر وہ ہمارے لیے سود مند کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ اب جب ہم نے رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا، جب ہم اس روزے کے اندر داخل ہو گئے، تو جیسے ہی اس روزے میں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کی، اس لیے کہ روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے رضائے حصول خداوندی کا، روزہ نام ہے اطاعت و بندگی کا، روزہ نام ہے اپنے آپ کو ان تمام حدود و قیود کا پابند کر لینا کہ جو اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کرا دیا، جس کا روزہ ہم سے صحیح معنوں میں متقاضی ہے۔ روزہ رکھ لیا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے دور کر لیا، کھانے پینے سے دور کر لیا، یہ صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ مکمل تب ہوگا کہ جب ہم کھانا پینا ترک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام جسمانی اعضاء سے بھی جو ہے وہ روزے کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہاں روزے کا اعلان کرتے ہیں اور وہاں جا کر ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کر رہے ہوں، تو یاد رکھیے گا کبھی بھی آپ کا روزہ کامل اور اکملیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج یہاں آپ روزے کا اعلان کر رہے ہوں اور پھر صبح جا کر جو ہے وہ اپنی دکان پر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں، تو کبھی بھی آپ روزے کی اکملیت کو نہیں پا سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دو خواتین آئیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا، تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روزے سے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الٹی کرو، کہہ کرو۔ جب انہوں نے کہہ کی تو خون کے ساتھ ساتھ گوشت کے کچھ لوتھڑے بھی ان کے منہ سے نکلنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ ہے تمہارا روزہ؟ تم روزہ رکھنے کے بعد اپنے بھائیوں کی کونے میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں کی غیبت کرتی ہو، تو کیا یہ تمہارا روزہ ہوا؟ نہ، روزہ تو نام ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ روزے کے اندر سما لینا۔ آپ کے اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کے پورے بدن کا روزہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، رضائے حصول خداوندی تبھی ہو سکتی ہے، تبھی ممکن ہے، تبھی ہم روزے کی روح کو مکمل طور پر پا سکتے ہیں جب ہم روزے کی حد الامکان متقاضیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اگر اس مہینے کو پا کر بھی ہم اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان نہیں پیدا کر رہے، تو کبھی بھی ہم روزے کی حقیقی روح کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے کہ یہ خوبصورت مہینہ سحری اور افطاری کی مختلف بہاریں لے کر ہمارے پاس آتا ہے، تراویح کی بہانے لے کر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ اس روزہ اختیار کرتے ہیں اور پھر رات رمضان مبارک کی راتوں میں کھڑے کر قرآن پاک سنتے ہیں، تو یہ روزہ اور تراویح کے اندر سننے جانے والا قرآن پاک کل بروز قیامت آپ کے لیے سفارش کرے گا اللہ رب العزت کی کہ مولا اس نے صرف تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھا۔ اپنے قرآن سفارش کرے گا، مولا میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے رمضان کی راتوں میں شب بیداری کی اور مجھ کلام کو جو ہے وہ اپنی نماز تراویح میں کھڑے ہو کر سنا ہے۔ تو پھر جب ہم اس مقام کو تبھی پا سکتے ہیں جب ہم اس کی مکمل اور کاملیت اور اکملیت کو پہنچنے کے لیے تگودو کریں۔ یاد رکھیے گا، نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ مبارک مہینہ ہم نے پا لیا ہے تو اپنے لیے بخشش
اور مغفرت کا سامان جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ خوبصورت مہینہ آپ سب کے لیے باعث رحمت اور باعث بخشش اور مغفرت بنے۔